الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. پچھلے سبق میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر بڑے بڑے ماہر فن معبر نہیں بتا پائے. ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، اور صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ کیسے ان مشکلات کے سالوں سے نکلنا ہے وہ تدبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھلائی اور بتلائی. جب بادشاہ کے پاس وہ ساقی پہنچا اور خواب کی تعبیر اس کو بتلائی تو بادشاہ خوش بھی ہوا، تعجب بھی ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوقین ہوا، دیدار کا شوق پیدا ہوا. اور وہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آئی ہوں گی کہ ایک ایسی شخصیت، باکمال شخصیت، فضل و کمال کی شخصیت جیل میں ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ. بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ بادشاہ کی جانب سے پیغام ہے، آپ کو بلاوا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. یعنی یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا. اب ذہن تو یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے ہوں گے، خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے، مگر قرآن یہ بتاتا ہے ایسا نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح سے جیل سے نہیں جاؤں گا، بلکہ میرے اوپر ایک الزام ہے. بادشاہ سے جا کر یہ کہو پہلے میرے مسئلے کی تحقیق کرے، کیوں مجھ کو جیل میں ڈالا گیا ہے. جب تحقیق ہو جائے گی اور بات سامنے آ جائے گی سب کے، تب میں جاؤں گا. یعنی شرط لگائی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کی، کیونکہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی چلے جاتے تو الزام باقی تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر. کہیں نہ کہیں لوگ قصوروار تو سمجھتے تھے، حقیقت سب کے سامنے تو واضح نہیں تھی. اب جو جیل میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوگا. جیل میں جانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی جرم ہے. بے گناہ بھی جیل میں جاتے ہیں، مگر بے گناہی کا علم تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، تبھی جیل میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اگر ایسے ہی چلے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الزام کے داغ کے ساتھ آپ جیل سے نکلے.
اور عزت آزادی سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ آزادی ہو مگر عزت نہ ہو تو اس آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ذلت ہو، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ آزادی وہ ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں جیل سے اس طرح سے نکلوں اور پھر باہر میری جانب اشارے کیے جائیں۔ کہنے والے کسی بھی موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں یوسف وہ ہیں جو جیل سے نکل کر آئے ہیں، بادشاہ کے کرم سے نکل کر آئے، ورنہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی، ایک جرم کیا تھا۔ تو ایک دامن کو داغدار کرنے والی بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معاشرے میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کردار کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں۔ عفت اور حیا سب سے زیادہ نبی کے اندر ہوتی ہے۔ اور شہرت یہ بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شہرت اگر عزت کی ہو، کمال کی ہو، شہرت خیر کی باتوں میں ہو، اچھائی کی باتوں میں ہو، تو یہ شہرت اللہ کے دین کی راستے کی دعوت کو آسان کرتی ہے۔ اس شہرت کے ذریعے دعوت کا راستہ آسان ہوتا ہے، دعوت دینا آسان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے، ابھی آپ نے دعویٰ نہیں کیا ہے نبوت کا، آپ نے اعلان نہیں فرمایا ہے، مگر آپ کی جو سیرت تھی اور آپ کا جو کردار تھا وہ اتنا پاکیزہ، اتنا شاندار، ایسی آپ کے اندر سچائی، امانت داری، پاک بازی کہ آپ تو مشہور تھے پورے مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے سماج میں ایسے تھے جیسے کہ پتھروں کے اندر ایک چمکتا ہوا ہیرا۔ آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو آپ کے یہ اوصاف بہت زیادہ معاون بنے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے، اور لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اور آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تشریف لے کر آئے تھے اپنے گھر میں، اور حضرت خدیجہ سے یہ کہا تھا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، اور آپ نے یہ فرمایا تھا مجھے تو اپنی جان پر اندیشہ ہے، خوف ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ فرمایا تھا آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ تو بے کسوں کے مددگار ہیں، آپ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کئی صفات ذکر کر کے یہ فرمایا کہ اللہ آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا، ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات ایسی تھیں کہ آپ ان صفات کے ساتھ مشہور تھے، باوجود کہ مکہ کے لوگ آپ کے دشمن تھے، مگر آپ کی ذات پر انگلی اٹھائیں یہ ان کی طاقت نہیں تھی، یہ ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کے کردار پر حملہ آور ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گوارا نہیں فرمایا کہ میں اس طرح سے جاؤں، اس لیے کہا میری نکلنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے تحقیق کی جائے۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تحقیق کا حوالہ دیا وہ اس واقعے کا دیا ہے جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آئی تھیں، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہو گئی تھیں، اور ایسی بالکل یوں کہنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو گئی تھیں، پھل کاٹنا چاہتی تھیں مگر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ اس واقعے کی جانب اشارہ کیا، یہ فرمایا کہ بادشاہ سے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔
یہاں پر بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ نبی ہوتے ہیں، عفو و درگزر، چشم پوشی اور بات کو چھپانا، نام حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں لیا ہے، یہ بھی آپ کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قاصد بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے تحقیق کی، اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو اس نے خفیہ تحقیق کی پوری، اور بات کی تہ تک وہ پہنچ گیا، اور پھر اس نے ایک دربار لگایا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، عورتیں کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہیں، اور سنوائی پھر وہاں پر مقدمے کی شروع ہوتی ہے، اور بادشاہ یہ کہتا ہے ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، بادشاہ یہ کہتا ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بادشاہ حقیقت کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورغلانے کی کوشش تو زلیخا نے کی تھی، ان خواتین نے تو نہیں کی تھی، پھر کیوں بادشاہ نے یہ بات کہی؟ تو ایک بات تو اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ وہ جو بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں اور گورنر کی بیوی کے تعلقات ظاہر سی بات ہے بڑی ہی گھرانے کی عورتوں سے ہوں گے، جب وہ آئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی برائی کے خیالات پیدا ہو گئے تھے، یعنی وہ بھی وہی چاہنے لگی تھیں جو عزیز مصر کی بیوی چاہتی تھی، وہی خواہش ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اور ایسی سوسائٹی میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ عام ہیں، جو یورپین کلچر ہے اس دور کا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہی کلچر اس دور میں مصر کا تھا، ایسی ہی بے حیائی تھی، اور بڑے گھرانوں میں اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے تعلقات بنا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا ایک عام سی بات تھی۔ جیسے اس دور میں بھی بے حیائی کا جو کلچر ہے، مغربی جو تہذیب ہے، اس میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے۔ تو یا تو یہی بات تھی اور بادشاہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، یا پھر بادشاہ کہہ تو ان عورتوں سے رہا ہے مگر سنانا مقصود عزیز مصر کی بیوی کو ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی وہ یہ بات سمجھ جائے کہ بات بالکل آشکارا ہو چکی ہے، بات واضح ہو چکی ہے، اب چھپانے کا کوئی مقصد نہیں ہے بات کو۔ تو بادشاہ نے اس طرح سے جب بات کی تو عورتوں نے کہا قلنا حاشا للہ، حاشا للہ، یہ کلمہ تعجب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی اور آپ کے کمال عصمت کو وہ ان الفاظ کے ذریعے بیان کر رہی ہیں۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ یہاں پر بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ورغلایا تھا، حالانکہ ان کے سامنے تو بات آ چکی تھی، اور پچھلی آیتوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب اس نے دعوت کی تھی تو اس نے بتلایا تھا کہ میں یوسف کو پر فریفتہ ہوں اور میں نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس نے جرم کا اقبال کیا تھا، اپنے جرم کو قبول کیا تھا۔ اس کے باوجود عورتوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ عورتوں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ذہانت کا جواب ہے، یوسف علیہ السلام کے اندر برائی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام بے بنیاد ہے، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، وہ خطاوار نہیں ہیں، ان پر جو بھی تہمت لگائی گئی ہے وہ ایک تہمت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی
اور تمام باتیں سامنے آ گئیں، تو اب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے جرم کو قبول کیا اور کہنے لگی، قالت امرأۃ العزیز لا نحسحس الحق، حق بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے، تو اس نے یہ بات قبول کر لی کہ میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، قصور میرا ہے، یوسف کا نہیں ہے، یوسف تو سچے ہیں، یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ ساری کوششیں میری تھیں، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تھا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے جو یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اب قرآن نے یہ تو نہیں ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس عدالت میں موجود تھے یا نہیں تھے، ہو سکتا ہے وہاں موجود ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بات واضح ہو گئی تو قاصد وہاں پہنچے ہوں جیل میں اور جا کر بات بتلائی ہو، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ بات اس لیے میں نے چاہی تاکہ عزیز مصر اس بات سے واقف ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تحمل، حضرت یوسف علیہ السلام کا عفو و درگزر، حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں واضح ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ سلامت، عزیز مصر تو جانتا تھا، اس کے سامنے تو بات واضح ہو کر آ گئی تھی، قرآن کی پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح ہے کہ وہ تو جان گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے۔ استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یہ الفاظ تو اس نے اپنی بیوی سے کہے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، خطاوار نہیں ہیں۔ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ سلامت یہ تو جان بوجھ کر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اور جس کا مقصد بڑا ہوتا ہے، جو ایک مقصد کے تحت، ایک پلان کے تحت دنیا میں کام کرتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں یہ بات تلاش کرتا ہے کہ کیسے لوگوں کی اصلاح، کیسے لوگوں کو اپنے آپ سے قریب کیا جائے۔ وہ اپنے آپ سے لوگوں کو دور نہیں کرتے ہیں۔ انتقام کا جذبہ کسی حال میں ایسے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا جو ایک بڑے مقصد کو لے کر اٹھتے ہیں۔ انتقام کا جذبہ تو ان لوگوں کے دل و دماغ میں اترتا ہے جو ایک سطحی سوچ کے ساتھ سطحی کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لے کر آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب آزاد ہیں، کسی پر کوئی باز پرس نہیں ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا تھا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا تھا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا تھا، مگر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، سب آزاد ہو تم۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا، بلکہ یہ تو وہ عمل تھا جو لوگوں کو قریب کرنے والا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، اور پھر یہ فرما دیا خائنین کو اللہ رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے دنیا میں ظلم کبھی پنپتا نہیں ہے، ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے لوگ کتنی ہی طاقت کے ساتھ آ جائیں، کتنی ہی قوت کے ساتھ آ جائیں، کتنی ہی تدبیروں کے ساتھ آ جائیں، چاہے دنیا میں ظاہری اعتبار سے کتنے ہی باعزت سمجھے جائیں، کتنے ہی مال و دولت کے مالک سمجھے جائیں، اور کتنے ہی پلان کے ساتھ وہ آ جائیں، مگر ظلم میں کبھی بھی فلاح نہیں ہے، بلکہ اللہ مظلوموں کی ہر حال میں مدد فرماتا ہے۔ تاخیر ہو سکتی ہے مگر مدد ٹل نہیں سکتی ہے، اور اللہ مظلوم کی مدد آخرت سے پہلے اسی دنیا میں فرماتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ
اور اس کے درمیان کے سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو بد دعا ہوتی ہے، اس کے دل کی جو ہائے ہوتی ہے، اس کی تکلیف کی جو آہ ہوتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اور اس میں قید نہیں ہے مومن کی، صالح کی، نیک کی، گناہگار کی، بلکہ مظلوم ہے، چاہے وہ گناہگار ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ مظلوم ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کافر بھی ہے تو اس پر بھی ظلم کی اجازت نہیں۔ تو ظلم کبھی نہ پنپتا ہے، نہ کبھی ظالمین کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محسنین کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءها الرسول قال ارجع الى ربک، چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا، قاصد پہنچا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ تو جانتا ہے۔ ان ربی میں بھی غور کرنے کی بات ہے، گویا کہ اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایک دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہو، اپنے مالک کے پاس سے آئے ہو، جس کے ذمے تم نے اپنے تمام اختیارات سونپ دیے ہیں، مگر میرا رب تو کوئی اور ہے، اور جو میرا رب ہے میں اسی کے اصولوں کے مطابق عمل کرتا ہوں، اسی کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہوں، اور اس اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ اپنی برات کا اظہار کرو۔ تم اگر بے داغ ہو تو اپنی بے داغی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو تو علم ہے، عند اللہ تو میری برات ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ عند الناس بھی میری برات ظاہر ہو جائے، یعنی تمام لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ بے گناہ مجھ کو ڈالا گیا ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق، عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی معمولی عورت نہیں بلکہ گورنر کی بیوی ہے، وزیر اعظم کہہ لیجئے اس کی بیوی، جس کی بڑی بات ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اور اس کی بات خوب چلتی ہے، مگر یہاں آ کر بالکل بات ناکامی میں بدل گئی ہے اور اقرار کرنا پڑا، اتنی بڑی عورت کو اقرار کرنا پڑا اس بات کا کہ میں بے قصور نہیں ہوں بلکہ بے قصور یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے اللہ کا نظام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے تو آپ کے صبر کے نتیجے میں اور اللہ کے پلان اور منصوبے کے تحت کوئی بھی مجال نہیں رکھ سکا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے
جو یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو، بلکہ ہر بات یوسف علیہ السلام کی حمایت میں کہی گئی ہے، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، جس نظام کے تحت ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ظلم کچھ دن کے لیے تو کامیاب نظر آ سکتا ہے، کچھ دن کے لیے ظالم کو کامیابی مل سکتی ہے، مگر انجام کے اعتبار سے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو کامیاب نہیں فرماتا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی